تو اچھا میرے ویسے ذہن میں آتا ہے آپ یو آر اے ویری نون فگر ان پاکستان، یو آر اے سیلیبریٹی، اور ایک اس کے علاوہ ایک بڑی مذہبی شخصیت ہے، تو وہاں پر نا جیسے ایک فارمیلٹی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہوتی ہے، لیکن کوئی کزنز ہوں گے آپ کے، وہ میں لائٹ موڈ کی جو بات کر رہا تھا وہ میں اس تناظر میں کر رہا تھا، تو وہ ہے کسی کے ساتھ ایسی انفارمل گفتگو کزنز کے ساتھ کہ ہنسی مذاق یا کوئی بے تکلفی میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک غلط تصور بن گیا ہے مذہب کے بارے میں کہ مذہب والا وہ تو بالکل آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے اور بس وہ ایسے کر کے چلتا ہے، اور ایسے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن میں نے تو اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہے۔ آپ گھر میں کھیلنے والے تھے، ہنسنے والے تھے، میں پوری فیملی میں ہنستا ہوں، کھیلتا ہوں، لطیفے سنتا ہوں، لطیفے سناتا ہوں۔ میں یہ جو مولانا والا تصور ہے وہ گیٹ کے باہر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر میں طارق جمیل ہوتا ہوں، صرف طارق جمیل۔ مولانا میوزک سنتے ہیں آپ؟ فالتو ٹائم میں میوزک سنتے ہیں، گانے جس کو ہم میوزک کہتے ہیں؟ میں خود گانے والا تھا جنید جمشید کی طرح، اچھا، اور گورنمنٹ کالج میں گایا کرتا تھا۔ اب بھی گاتے ہیں؟ نہیں اب تو خیر نعت شاعت سینٹرل ماڈل اسکول میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سینٹرل ماڈل اسکول میں بھی میں ایک اچھا گلوکار تھا، اور فنکشن میں گایا کرتا تھا، اور گورنمنٹ کالج میں بھی ایسے ہی۔ اچھا مولانا، ایک عید کی آپ نے بات کی، ایک تو میں آپ سے ہی چاہوں گا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے بچپن کی عید تھی اور آج کی عید میں کیا فرق ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آج کی جنریشن آ گئی، میرا تو آپ کی جنریشن سے تعلق ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کپڑے پہنے تو میری ماں نے اپنی ماں کے گھر مجھے بھیجنا، میں نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا، بڑی عیدی لینی۔ تو آج کا بچہ تو وہ سارا کچھ فیس بک پہ سمجھ رہا ہے، وہیں پہ مبارک دے رہا ہے، وہیں سے پھول بھیج رہا ہے، وہیں سے وہ عیدی بھیج رہا ہے۔ یہ کیا، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا عید کی جو سیلیبریشن ہے اس پہ؟ ہاں وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن شکر ہے ہمارے فیملی میں ابھی ہے، سارے بچے چھوٹے بڑے، آج کی پود بھی اور پرانی آپ پود۔ کو یاد ہے کارڈ ہوا کرتے تھے، ہم لوگ اتنے خوشی سے وہ مکہ مدینہ کی تونی وہ اکٹھے کرنے، اب تو بچوں میں تو شاید آئی فون نے سارے سب لے گئے، کاروبار بھی ٹھس کر دیا۔ اور میں ویسے اگر آپ سے پوچھ سکوں، آپ نے بتایا کہ گھر کے اندر آپ اسی جولی موڈ کے اندر ہوتے ہیں، موڈ کے اندر ہوتے ہیں، وہ فیوریٹ لطیفہ کوئی ہمیں بھی عطا ہوگا، وہ ایسے لائٹ سا؟ ابھی تو کوئی ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس عید پہ کوئی خاص بات جو آپ کرنا چاہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو کہنے لگے دائم الفکرہ متواصل الاحزان، مستقل گہری سوچ میں رہتے تھے اور بڑے غم زدہ رہتے تھے۔ یہ پکچر اس نے دیکھی مسجد میں۔ صحیح۔ اب یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے، ایک ہی سوال ہے، سچویشن بدلی ہے، جگہ بدلی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان ضحاکاً بساماً، بہت ہنسنے والے تھے، بہت مسکرانے والے تھے۔ یخدم اہلہ، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتے تھے، اپنے جوتے کو گانٹھ لیتے تھے، پھٹے کپڑے کو سی لیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھو دیتے تھے، جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شروع میں شادی ہوئی تو آٹا گوندنا نہیں آتا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ تو ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے اللہ کے نبی گھر میں۔ وہ نبوت والا جو ٹچ تھا وہ اپنے گھر والوں کو نہیں دکھاتے تھے۔ تو یوں کہا جائے کہ جو مرد حضرات گھر میں منہ پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور حکم چلا رہے ہوتے ہیں وہ سنت پہ نہیں ہوتے۔ بتایا نا، ضحاکاً بساماً، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک فرماتے تھے، بہترین۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بیچ میں ایک سوسائٹی کا اور کلچر کا ایک آ گیا نا کہ یہاں پہ خامد گھر کے کام کر رہا ہے یا ہاتھ بٹا رہا ہے، ران مرید ہے، زان مرید۔ بیوی سے چلے لگا۔ وہ مولانا اس طرح ایک اور بھی بڑا اینگل ہے کہ اسلامی جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے یہاں بھی ایک عجیب کنفیوژن ہے کہ آپ
شادی سے پہلے خاتون سے مل نہیں سکتے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے جان نہیں سکتے ایک دوسرے کو، تھوڑی اس پہ بھی ہماری رہنمائی کریں۔ دوسرا یہ بتائیں جس مسئلے میں ہم پھنس گئے، ہم شادیاں کرتے ہیں، آپ کی کتنی زمین ہے، آپ کے کتنے مکان ہیں، آپ کتنا کماتے ہیں، تو اس طرح اس معاشرے کو کس طرح ہم آگے لے کے جائیں گے؟ آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے منگنی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے تو نے ملاقات کی ہے؟ کہا یہ نہیں، کہ ملاقات تو کر لیتے۔ اچھا، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بٹھاؤ۔ یہ جو 10 عورتیں دیکھنے جاتی ہیں اور واپس آ کر تبصرے کرتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ناک چھوٹا تھا، کان چھوٹے تھے، رنگ سانولا تھا، قد چھوٹا تھا، ایسی بکواس کرتی ہیں کسی کے جگر گوشے پر۔ تو میرے نبی نے کہا بھائی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے دیکھ لیتے اس کو، یہ ہے شریعت کا طریقہ کہ اس کو دیکھ لو۔ یہ ہندی تکلفات تھے، ہمارا ہندی اچھا، معاشرہ۔ یہ غیر اسلامی ہے، مطلب اسلام میں اس کی گنجائش ہے آپ ملیں ایک دوسرے کو جانیں پھر آگے جائیں۔ یہ غیر اچھا مولانا، ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال آپ سے باتیں آپ نے ویسٹ کا ایک اپنا کنسیپٹ دیا، وہ بالکل آپ کا حق ہے، مگر ویسٹ میں یہ تنقید ہو رہی ہے اب لاسٹ دنوں میں پاکستان سے شدید مائیگریشن ہو رہی ہے۔ ویسٹ والے کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں میں بڑا پرائیڈ ہے، تم بڑے مسلمان ہو گئے، بڑے فخر سے ہو، اور الحمدللہ ہمارے میں فخر بھی ہے، مگر ویزے تم ہم سے مانگتے ہو۔ جو جانے والے مسلمان ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، خواہش تمہاری ہمارے ساتھ رہنے کی ہے، تو یہ کیا ہے کانفلکٹ ہمارا؟ میرے نزدیک اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان ملکوں کا اس میں کوئی شک نہیں کہ سسٹم بہت اچھا ہے، کسی کو یہ ڈر نہیں کہ میرے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، یا مجھے ایسے پولیس اٹھا کے لے جائے گی، یا مجھے نامعلوم افراد اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایسا ظلم و ستم وہاں کوئی نہیں۔ ہمارا تو بچڑ خانہ بنا ہوا ہے، ملک تو ہے نہیں، تو جس میں جس بکرے کو مرضی اٹھا کے ذبح کر دو۔ یہ تو انسانیت کی تو ساری حدود ہم نے پار کر دی۔ لیکن وہاں مسلمان رہنا اگلی نسلوں کے لیے بہت بڑا کوسچن ہے۔ جتنی میں امریکہ، کینیڈا، سارا یورپ سوائے ایسٹرن یورپ کے بہت پھرا ہوں، ہر شہر میں جو لوگ مسلمان رہ رہے ہیں اپنے بچوں سے ان کے سینے کٹے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی مرتد ہو گیا ہے، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا ہے، کوئی کرسچن ہو گیا ہے، کوئی کسی مذہب کی طرف چلا گیا ہے۔